اپنی بیٹی سے. بعد میں ریزن وجہ معلوم کی گئی، جب بھی یہ معاملہ وہ کرتا تھا تو نشہ میں دھت ہو کر کرتا. یہی چیز ہے، رب نے تمہیں محفوظ رکھا ہے. تم اپنے پیٹ سے، اپنے پشت سے پیدا ہونے والی بیٹی کی عزت کو تار تار کر سکتے ہو تو پھر دنیا کہاں محفوظ رہے گی؟ شراب کو اللہ تعالیٰ نے کتنا تم سے دور رکھا. اور تاش کے پتے، آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ گیمبلنگ تو ایک ہمارے لیے فیشن کی بات ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ جوا، سٹا، یہ ساری چیزوں میں جو لوگ بھی ملوث ہیں کان کھول کر کے سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جوا وغیرہ کھیلتا ہے اگر وہ مسجد میں آ کر وضو بھی کرتا ہے تو گویا کہ خنزیر کے خون سے وہ وضو کر رہا. وہ اتنی غلاظت میں پڑا ہوا ہے کہ وضو بھی کرنے آتا ہے تو اپنے ہاتھ پیر کو خنزیر کے خون سے رنگ رہا ہے. یہ ساری یہ بیڈنگ ہو جو کچھ بھی، یہ سب اسلام نے تمہارے لیے نہیں رکھا. پاکیزہ دین ہے. پراؤڈ فیل کرو، فخر محسوس کرو. ارے گٹر نالی والے نہیں ہو، کچرے والی کوئی عید نہیں ہے تمہاری. جب بھی عید بھی آئے تو دیکھو تمہارے جسموں سے خوشبو مہکنے لگتی ہے، اوپر سے نیچے غسل سے ملبوس، اچھے کپڑوں میں ملبوس، عمدہ عطر میں. یہ سارے لوگ، ایسا لگتا ہے بہت سارے دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں فرشتوں کی جماعت اتری ہوئی لگتی ہے. خوشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ رکھا. دنیا خوشیاں منائے. ابھی 31 نائٹ جانتے ہو آپ، صرف انڈیا کے 5 اسٹیٹ کی بات بتا، 5 شہروں کی بات، ممبئی، کلکتہ، بنگلور، دلی اور اس طرح کے 5 بڑے میٹروپولیٹن جو سٹیز ہیں، ان میں ایک رات میں 1700 کروڑ کی شراب پی گئی. ایک رات کی بات کر رہا ہوں. یہ عید منانے کا طریقہ ہے دنیا کا. میری کرسمس کہہ کر کے کتنی میریوں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، کتنوں کے ساتھ عام ہو جاتی ہے باتیں. تمہیں اللہ نے ہر چیز سے پاک رکھا ہے، کچرے سے بھی پاک رکھا ہے، ہر جگہ جھکنے سے بچا رکھا ہے. زبان پر تمہارے کیا جائے کیا نہ جائے وہ بھی پاک رکھا ہے. اور آپ بتاؤ، مرسیڈیز کار لیو ہو، مرسیڈیز کار، اور اس میں مٹی کا تیل، چمنی تیل ڈال کے چلاؤ گے؟ چلے گی؟ ارے اس کی عزت کی تار تار کر دیا تم نے. کب تک چلے گی؟ گھاسلٹ ڈال کر چلا رہے ہو. جو عمدہ گاڑی تھی اس کو اس کے شایان نشان کمپنی والے نے جو کہا تھا وہی پیٹرول ڈالتے، گاڑی بہت لمبی لانگ لائف چلتی. تم نے دوسری چیزوں کو رکھا تو گویا کہ اپنے اس گاڑی کو برباد کیا ہے. اسی طرح بلا تشبیہ بلا تمثیل، تمہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے وہی بتائے گا جس نے تمہیں پیدا کیا. وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز ہے. حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں اس نے ہمارے لیے رکھ دیا، حرام کو ہم سے دور رکھا. کیوں؟ تمہارے اخلاق اعلیٰ ہوں، تمہاری آنکھیں پاک ہوں، تمہاری زبان طہارت کے ساتھ ہو. جب تم بولو تو لوگوں میں اثر ہونے لگ جائے، جب تم دیکھو تو لوگ تمہاری طرف مائل ہو جائیں. یہ کب ہوگا؟ جب رب تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق تم اپنی زندگی بناؤ. باقی تم اپنی مرضی سے جینے لگ جاؤ گے تو یہ پاکیزہ دین کو چھوڑ کر تم غیر کی اور دوسرے اپنے آپ کو برائیوں میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اے نوجوانوں، خاص طور پر آج کے اس پرفتن دور میں میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، نشہ نے ہمارے محلوں کو برباد کر رکھا ہے. کتنے شہر ایسے جہاں میں جاؤں تو سب سے پہلے ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے علاقے کے بہت سارے نوجوان بچے نشہ میں ملوث ہو گئے ہیں، بیچتے یہ ہیں، ڈیلر یہ ہیں، کھاتے یہ ہیں، کراتے یہ ہیں، سب کچھ ان کے ذریعے سے ہو رہا ہے. مجھے درد ہوتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کوئی اور ہوتا تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، کون کہاں سو رہا ہے، کون کہاں پڑھ رہا ہے، لیکن تمہارا نام تو محمد الرسول اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے. میرے آقا کے نام سے تمہارا نام ہے. دنیا جب انگلی اٹھاتی ہے تو میرے نبی کے اخلاق پر اٹھا سکتی ہے، حضور کی غلامی پر انگلی اٹھا سکتی ہے. اسی لیے اے نوجوانوں، اپنے آپ کو برباد نہ کرو. تمہارے پیچھے تمہاری مائیں روتی رہ جاتی ہیں، تمہارے پیچھے تمہاری بہنوں کی عزت اور کتنے لوگوں کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے لگ جاتی ہیں. ایک جنازہ میں نے ایسا بھی پڑھایا جس کا باپ 6 سال کی 5 سال کی بچی 5-6 سال کی بچی اس کو چھوڑ کر باپ چلا گیا. کیوں؟ نشہ کرتا تھا اور کینسر میں مبتلا ہو کر ایسے مر گیا. نشہ کرتا تھا. ممبئی کی سرزمین پر وہ چھوٹی سی بچی مجھ سے کہتی ہے کہ حضرت بتائیں ہمارا قصور کیا ہے، ہماری کیا غلطی ہے. اس کا ایک جملہ ہاتھ دل پر چبھتا ہے.
وہ تو چلے گئے جو کچھ کرنا تھا، ہم تو 6 سال کے ہیں، ہمارا کیا قصور، ہماری کیا غلطی؟ نوجوانوں تمہارے پیچھے بہت ساری زندگیاں لگی ہیں، ان کا کیا قصور ہے جو ان کو بنا کسی غلطی کے تم سزا دے کر چلے جاؤ گے؟ خود برباد ہونے کو نوجوان یہ سمجھتے ہیں اٹس آور لائف، یہ ہماری زندگی ہے، انجوائے کرنے دو ہمیں اپنے انداز میں۔ نہیں، تمہاری اپنی زندگی ہوتی تو میں کچھ نہیں کہتا۔ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اسی لیے اے نوجوانوں، آؤ فخر محسوس کرو، پراؤڈ فیل کرو کہ اللہ نے مومن بنایا اور آخری امت میں بنایا، کتنی جگہوں سے اٹھایا تمہیں، اور دیکھو جانوروں جیسی زندگی نہیں بنایا، تمہیں کھانے پینے میں تمیز دیا، تمہیں بولنے اٹھنے بیٹھنے کے اخلاق عطا کیے، اور جانتے ہو پوری کائنات میں قرآن جیسی کوئی دوسری کتاب ہے ہی نہیں، اور اتنا بڑا معجزہ وہ تمہارے پاس۔ دوسروں کے بعد جو بھی ہے سب بدل چکا ہے، کوئی پکا نہیں رہ گیا، جتنے آسمانی کتابوں کے دعوے ہیں وہ سب بدل گئے، سوائے قرآن کے ایک لفظ بھی نہیں بدلا، اور وہ قرآن ہے کس کے پاس؟ تمہارے پاس۔ اتنی بڑی دولت تمہارے پاس ہے جس کو آج اٹھانے کے لیے، ارے تمہارے پاس کون نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ دنیا ایک سائنسدان پیدا کر کے، ایک آئنسٹائن ہو تو اس پر فخر کرنے لگ جاتی ہے کہ یورپ کا ایک بچہ نکلا اور اس نے دنیا کو یہ تھیوری دی، وہ تھیوری دی۔ تمہارے داستانیں بھری پڑی ہوئی ہیں، اگر ایک پنہ بھی الٹ دو تو تمہیں دیکھنے کو ملے گا پوری دنیا کے اصلی ہیرو کہاں پر ہیں، وہ دامن اسلام میں ہے۔ خالد بن ولید کا مقابل لا کر دکھا دو، حیدر کرار کا مماثل لا کر دکھا دو۔ دنیا آج بھی حکومتیں چلانے کے لیے محتاج ہے عمر ابن خطاب کی سیاست کی، ابو بکر صدیق کی سیاست کی۔ انہوں نے جو سیاست کی پوری دنیا ان کی آج بھی محتاج ہے۔ ہمارے اس دیش کے موہن داس کرم چند گاندھی نے لکھا ہے، اگر دوسرے کوئی، انڈیا آزاد ہونے کے بعد یہ گاندھی کے الفاظ تھے کہ اگر دوسری کوئی مثال دے سکتا تو دیتا، لیکن کالپنک ہیں چیزیں، میں دیش چلانے کے لیے اگر کوئی مثال دے سکتا ہوں تو ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں، کہ انہوں نے ریئل کر کے دکھایا، امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ بہرحال میرے عزیزوں، وقت جمعہ کا ہے اور بہت طویل ہو چکا۔ آج میں نے آپ کا وقت زیادہ اس لیے بھی لیا کہ یہ سال کا پہلا جمعہ ہے اور 2026 کا پہلا جمعہ ہے، اور پہلا جمعہ آپ کی مسجد کے افتتاح بھی ہے۔ ایسی کوئی سوچی سمجھی پلاننگ سے ہم نے یہ تاریخ نہیں دی تھی، اتفاق کی تاریخ یہ خالی تھی اور اصحاب نے اس تاریخ کو رکھا، لیکن میرا یہ یقین کہتا ہے اس سال کی شروعات جمعرات اور جمعہ سے ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ پورا سال برکتوں والا ہو، امت مسلمہ کا سال ہو جائے اور ہمارے لیے خیر و سعادت اور برکتوں والا ہو جائے۔ یہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، میں ایک بات بتا کر ختم کر دیتا ہوں، وقت جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں رکتا نہیں، رکتا ہے؟ روک نہیں سکتے، نہ تمہاری جوانی رکی، نہ تمہارا بچپنا رکا، بوڑھے لوگ بھی اپنا بڑھاپا بھی نہیں روک سکتے، کچھ نہیں رکتا، وقت تیزی سے چلا جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو، وقت نہیں جاتا ہے بلکہ ہماری زندگی جا رہی ہے۔ وقت جیسا ہے یہ روز مرہ کا سیم ہے، جنوری پھر آئے گا، ہم نہیں رہیں گے، ہو سکتا ہے ہم بدل رہے ہیں، وقت نہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں وقت بدل گیا، وقت نہیں، ہم بدلے ہوئے ہیں۔ ہم بچپن سے جوان ہوئے، جوان سے بوڑھے ہوئے، بوڑھے سے قبر میں، ہم بدلتے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات، وقت پر کمانڈ کوئی حاصل کر سکتا ہے، کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔ ایک علاج دے دیتا ہوں، ایک نسخہ ہے، وقت کو اگر قابو میں کرنا ہے، روک کے رکھنا ہے ہر وقت تمہارا، ہر وقت، تو ایک نسخہ بتایا گیا میرے عزیزو، کیا ہے؟ وقت بیٹھے ہوئے پہ بھی گزرتا ہے، سوئے ہوئے پر بھی، کھڑے ہوئے پر بھی، مالدار پر بھی، غریب پر بھی، کسی کا کنٹرول نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو وقت پہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ وہ لوگ وہ ہیں جو وقت کی روح کو پکڑ لیا۔ وقت کی روح کیا ہے؟ وقت کی روح کا نام محمد الرسول اللہ، وہ ہر زمانے کے بادشاہ ہے،
ہر زمانہ ان کا ہے. وقت کی روح کو جس نے پکڑ لیا تو اس نے وقت پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں ہر زمانہ ان کا ہے. آج کوئی اگر یہ مجھ سے کہے غریب نواز کا زمانہ کون سا تھا، ارے پاگل سوال غلط کر رہا ہے، یہ بھی زمانہ ان کا ہی ہے. ہر زمانہ. آج غریب نواز کا دور ہے کہ نہیں؟ غوث اعظم کا دور ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دور ہے کہ نہیں؟ دور ختم نہیں ہوگا، وقت نہیں ختم ہوگا. وقت پر ان لوگوں نے کنٹرول حاصل کر لیا. اب 2026 آئے کہ 36 آئے کہ 46 آئے، سب ان کا. اسی لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں وقت کی روح کو پکڑ لو. صبح بھی تمہاری، دوپہر بھی تمہارا، شام بھی تمہاری. تمہارے کبھی بڑھاپے نہیں آتے. مجھ جیسے نکمے نے، ایک کمزور طالب علم نے دیکھا ہے. آج میں اپنے پرانے زمانے کو یاد کرتا ہوں، کاش وہ خالی اوقات جو ہوتے تھے بیٹھ کر بچوں کو پڑھا تھا، بخاری شریف کی تعلیم بھی دیتا. وقت اتنا مصروف ہو گیا کہ رہا ہی نہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے عزیزو بات رسول اللہ کی کرو، میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات کرو تو ایسا وقت پر اللہ کمانڈ دیتا ہے. جس جگہ جاؤ صبح بھی بھیڑ تمہارے پاس، دوپہر بھی بھیڑ تمہارے ساتھ، شام میں بھی بھیڑ تمہارے پاس. اور ایسا ہی نہیں، وقت ایک جگہ کا نہیں، ہر جگہ کا تمہارا ہے. ہندوستان میں ہو تو بھی تمہارا، افریقہ میں ہو تو بھی تمہارا، امریکہ میں ہو تو بھی تمہارا. کیوں؟ روح وقت کی بات کرو، ہر وقت تمہارا ہے. ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول